اس کالم کو بہت دھیان سے سنیے گا. گزشتہ کچھ دنوں پہلے، چند ہفتوں پہلے مولانا صاحب کی گفتگو ہوئی تھی. اس میں ایک بات ذہن میں آئی تھی، ان سے ذکر کیا تھا اور اس ذکر کا جواب انہوں نے اس کالم میں دیا ہے. کالم کا عنوان ہے علم، عالم اور علماء. لکھتے ہیں، شروع کرتا ہوں اس ذات کے نام سے جس نے انسان کو علم سے نوازا اور انسان کو اپنے علم کا وارث بنایا، اور یہ انسان جو کچھ نہیں جانتا تھا اس علم و حکیم کے فضل و کرم سے جاننے والا بن گیا. اور اس نے انسان کو اپنی گوناگون صفات کے ساتھ آراستہ و پیراستہ کیا. اس انسان کو مٹی کے پتلے سے سمیع و بصیر بنایا، اور جس کا اس کائنات میں کوئی ذکر نہیں تھا اسے قابل ذکر بنا دیا. علم وہ آب حیات ہے جس کے ذریعے انسان کو زندگی ملتی ہے. چونکہ حدیث شریف میں ملتا ہے، انسان کی ایک زندگی مادی زندگی ہے جو سانس اور خون اور دل کی دھڑکن سے باقی رہتی ہے، اور ایک دوسری زندگی جس کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے. اور انسان کی بقا کا راز صرف جسم کی بقا نہیں بلکہ علم وہ سرمایہ ہے جس کے ذریعے انسان کو عقلی اور معنوی زندگی نصیب ہوتی ہے. جیسے فرد کی زندگی کا دار و مدار علم پر ہے، ویسے ہی قوموں کی زندگی کا محور بھی علم ہی ہے. علم کی وجہ سے قومیں ترقی کرتی ہیں، علم کے نہ ہونے کی وجہ سے قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصول علم پر زور دیا اور فرمایا، طلب علم کو فریضہ قرار دیا. علم کی تعریف کیا ہے؟ علم کی تعریف مختلف اہل فنون نے کئی اعتبار سے کی ہے، لیکن دین کی اصلاح میں کسی حقیقت کے جان لینے کا نام علم نہیں ہے، بلکہ احادیث کی روشنی میں کہا گیا ہے کہ علم ایک نور ہے جسے اللہ کی ذات ہر کسی کو عطا نہیں کرتی، بلکہ اللہ کی ذات قلوب کو انتخاب کرتی ہے کہ جن کے ساتھ اس کی مشیت شامل ہوتی ہے، اور اللہ کے اس نور سے دل منور ہوتے ہیں، اور اس روشنی کو علم سے تعبیر کیا جاتا ہے. بسا اوقات معلومات کو علم سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور بسا اوقات حقائق عالم کی طرف سے دل کی آنکھوں کے کھلنے کا نام علم ہے. معلومات کمپیوٹر میں بھی بہت ہیں، اور اگر اسی کو علم سے تعبیر کیا جائے تو دنیا میں کسی عالم کی ضرورت ہی نہیں کہ آج کی دنیا گوگل اور سرچ انجن میں آپ جو بھی معلومات لینا چاہیں وہ موجود ہیں. تو پھر نہ کسی نبی کی ضرورت ہے نہ کسی امام یا عالم کی. بس معلوم علم نور بن کر دل کو روشن کرے، اور یہ نور عمل کی شکل میں انسان کی زندگی میں جلوہ افروز ہو تو اسے علم کہا جائے گا، ورنہ یہ شخص ممکن ہے ایک ڈکشنری کی طرح ہو. عالم دین. علم کی اس تعریف کی روشنی میں عالم ہر اس شخص کو نہیں کہا جائے گا جس کے پاس معلومات ہوں، بلکہ عالم وہ ہوگا جس کا علم اس کی زندگی میں عملی ہو چکا ہو، یعنی وہ جتنا جانتا ہو اس پہ عمل بھی کرتا ہو. لہذا قرآن کریم نے عالم و علماء کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اللہ کی خشیت رکھتے ہیں. یا ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ حقیقتاً وہی لوگ علماء ہیں جو خشیت الہی کے حامل ہیں، یعنی وہ اللہ کی ذات جو عالم بعمل کے دل کو نورانی کرتی ہے اور اسے حقیقت شناس بناتی ہے، اور اسے اس مادی دنیا ماورائے دوسرے عوالم کا علم عطا کرتی ہے تاکہ یہ علم اس کی روح اور جان کا حصہ بن جائے. لہذا فارسی میں علماء کو روحانی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے،
یعنی وہ لوگ جن کی روح علم و عمل سے مزین ہو. یعنی عالم وہ ہے کہ علم جس کے باطن میں ایمان بن جائے اور یہ ایمان عمل کی شکل اختیار کرے اور یہ علم و عمل کی بدولت اللہ کی نشانی بنے اور اللہ کی خلافت کا منصب سنبھالے. لہذا جو لوگ علمی اعتبار سے بلند مراتب پہ فائز ہوتے ہیں، ہمارے علمی مراکز اس کو مولانا و عالم کہنے کے بجائے اسے آیت اللہ سے تعبیر کرتے ہیں. آیت کہتے ہیں نشانی کو، یعنی ایک ایسا شخص جو اپنے علم و عمل کے باعث اللہ کی نشانی بن جائے. نشانی جیسے سائن بورڈ لگا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کسی شہر کی طرف سفر کرنا ہو تو ہم سائن بورڈ کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ شہر کا کتنا فاصلہ باقی ہے اور شہر تک پہنچنے کے لیے کون کون سے روٹ لینے کی ضرورت ہے. آیت اللہ وہ شخصیت جس کے ذریعے انسان خدا کے قریب ہو سکے اور اس تک پہنچنے والے راستوں سے آشنا ہو سکے. لہٰذا ہمارے حوضوں نے تمام ٹائٹلز یا ڈگریز کو اللہ یا اسلام کے ساتھ منسوب کیا ہے. مثلا حجت الاسلام، یعنی جو عالم اسلام کی دلیل بن جائے. دلیل رہنما کو کہا جاتا ہے، اور جب تک انسان خود مسلمان نہ ہو، یعنی اسلام کو خود اپنی زندگی میں نافذ نہ کرے، یعنی اسلام جو تسلیم کا نام ہے، جب تک خود انسان میں بارگاہ خدا میں تسلیم نہ پائی جاتی ہو، وہ حجت الاسلام کیسے ہوگا؟ اس طرح کہا گیا کہ دنیا میں با اعتماد شخصیت یعنی جس کی بات اور عمل قابل اعتماد ہو. ہمارے مذہبی تعلیمی اداروں میں اگر القابات بھی دیے گئے تو بہت ہی احتیاط سے دیے گئے. مثلا ابتدائی سطح کی تعلیم مکمل ہونے اور اسلام کی بنیادی مکمل شناخت کے بعد ثقت الاسلام کہا جائے گا، اور پھر ایک عالم جو اعلیٰ سطح کی تعلیم سے مزین ہو اسے حجت الاسلام، اور پھر جب تمام علمی سطح مکمل ہو جائیں اور شخصیت علم و عمل کا مرقع بن جائے تو اسے آیت اللہ کہا جائے گا. اچھا، علامہ کسے کہا جاتا ہے؟ ہماری حوزوی اور دینی مدارس کی اصلاح میں سب سے اہم ڈگری جو کسی علمی شخصیت کو دی جاتی ہے وہ علامہ کی ڈگری ہے، اور آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کی غیبت کے زمانے سے لے کر ابھی تک صرف انگشت شمار شخصیات کو علامہ کے ساتھ تعبیر کیا گیا، جن میں علامہ ہلی، علامہ مجلسی، علامہ نور اللہ شوستری، علامہ امینی، علامہ طباطبائی. آخری زمانے کی شخصیات میں علامہ تقی جعفری شمار کیے جاتے ہیں. لیکن متاسفانہ ہمارے معاشرے میں ہر نتھو خیرے کو علامہ کہا جاتا ہے، جو ہماری پسماندگی کی منہ بولتی تصویر ہے. اسلام الہی نظام ہے، اور الہی نظام کی کامیابی کا راز انبیاء و اولیاء و ائمہ علیہ السلام کی اقتدار میں مخفی ہے. جو اس دنیا میں اللہ کی جانب سے نمونہ عمل بن کر آئے، اور انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں ان کے جانشین وہی لوگ ہیں جن کے متعلق پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور معاشرے کی اصلاح و فلاح علماء ہی پر منحصر ہے. جیسا کہ پیغمبر گرامی نے فرمایا، اسلام فرمایا کہ اگر میری امت کے 2 طبقات یا گروہوں کی اصلاح ہو گئی ہو تو میری امت صالح ہو جائے گی، اور اگر 2 گروہ فاسد ہو گئے تو پوری امت فاسد ہو جائے گی. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ 2 گروہ کون سے ہیں؟ تو پیغمبر نے جواب دیا، ایک عمرہ یعنی حکمران یا مالدار لوگ، اور فقہا
اور اگر ذرا اس حدیث میں غور کیا جائے تو عمرہ اور حکمرانوں کی اصلاح بھی فقہ یا علماء ہی کے ذمہ ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ معاشرے کا بہبود و فلاح کا دار و مدار علماء پہ ہی ہے۔ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر آپ کسی علاقے میں جائیں اور وہاں یہ دیکھیں، وہاں پہ دیکھیں لوگوں میں اچھی قدریں ہیں اور لوگ اچھے اخلاق و کردار کے حامل ہیں، تو جان لیں کہ اس جگہ کوئی عالم با عمل رہا ہے، یا وہاں کسی با عمل عالم کا گزر ہوا ہے۔ اور اگر کسی جگہ دیکھیں ایک علاقے کے لوگ بد کردار یا بد اخلاق ہیں، تو جان لیں کہ وہاں سے کسی بد عمل عالم کا گزر ہوا ہے، یا پھر وہاں اس نے کچھ مدت گزاری ہے۔ بے عمل یا بد علماء کی مذمت۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی عالم کو دیکھو دنیا دار ہے اور دنیا اور پستی سے محبت کرتا ہے، تو اسے اس کے دین میں متہم کر دیں کہ یہ بے دین عالم ہے۔ بس عالم دو طرح کے ہیں، دنیا دار اور دیندار۔ ہر عالم دیندار نہیں ہوتا، بلکہ امام صادق علیہ السلام نے اپنی حدیث کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پہ وحی نازل کی اور فرمایا کہ اے داؤد، کبھی بھی اپنے اور میرے درمیان کسی ایسے عالم کو قرار نہ دینا جو دنیا دار ہو، ورنہ وہ تمہیں میری محبت سے دور کر لے گا، کیونکہ یہ میرے چاہنے والے بندوں کے ایمان کی راہ میں اور دین کی راہ میں راہزن اور ڈاکو ہیں۔ اور کم از کم سزا جو ان جیسے نام نہاد علماء کو دینے والا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ان کے دلوں کو اپنی مناجات کی مٹھاس سے خالی کر دوں گا، اور پھر وہ دعا او مناجات کی لذت سے محروم ہو جائیں گے۔ سورہ مبارکہ جمعہ میں خلائق کائنات نے یہودیوں کے نام نہاد علماء سے متعلق کچھ اس طرح ارشاد فرمایا: لوگوں کی مثال کے جو توریت کا علم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس پہ عمل نہیں کرتے، وہ گدھے کی مانند ہیں جو اپنی پشت پہ کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم نے انسانوں میں سے گدھے کے ساتھ مثال صرف اس بے عمل طبقے کو دی ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل نہ کریں۔ بس بے عمل عالم خدا کی بارگاہ میں بدترین مخلوق ہے۔ ہمارا معاشرہ اگرچہ دینی قدروں کا حامل اور بہت ہی با ایمان معاشرہ ہے، لیکن تعلیمی پسماندگی اور ملک میں کسی صالح نظام نہ ہونے کے باعث بہت سی بے راہ رویوں کا شکار ہے، جن میں سے ایک علم و عالم اور دینی تعلیمی اداروں کی ابتر صورتحال ہے، جو گزشتہ 3-4 دہائیوں سے کچھ بہتر ہوئی ہے، اور انقلاب اسلامی کے گہرے اثرات ہمارے معاشرے پہ مؤثر ہوئے کہ آج ہماری قوم مدارس کی طرف پہلے سے کئی گنا بہتر متوجہ ہے، اور بہت سے طلاب علوم دینیہ ملک میں اور ملک سے باہر دینی تعلیم کے حصول کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، اور ملک میں اچھے تعلیمی مدارس کی طرف بھی رجحان بڑھ رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ ہماری مجالس اور ممبر کا جائزہ لیں تو اس کی صورتحال بہت ناگفتہ ہے۔ اگرچہ ہمارے ملک میں خطبہ و ذاکرین کا فضائل و مصائب اہل بیت کے نشر کرنے میں بہت بڑا کردار ہے، اور بعض ہمارے خطبہ بہت ہی متدین اور پرہیزگار پڑھے لکھے افراد ہیں جو علماء کے شانہ بشانہ دین کی خدمت میں مصروف ہیں، اور ان کے سائے میں رہ کر دین کی نشر و اشاعت کا کام انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح پنجاب ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا صوبہ ہے، اور پنجابی زبان کی وجہ سے ذاکرین عظام کی بہت زیادہ پذیرائی ہے، جن میں بعض ذاکرین نے بہت خلوص کے ساتھ آل محمد علیہ السلام کے مکتب کی ترویج کی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں خطبہ و ذاکرین کی تربیت کے لیے
تربیتی مراکز بہت کم یا نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کی وجہ سے اکثریت خطبہ و ذاکرین کے کچھ موروثی یا سینہ بسینہ چلنے والی روایت پہ ہی اکتفا کر کے اپنی مجالس کو مکمل کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی ہمارے معاشرے میں پڑھنے پڑھانے یا مطالعہ کا ذوق بدقسمتی سے بہت کم ہے۔ اکثر عام لوگوں کو علم بھی سنی سنائی پہ ہی ہوتا ہے۔ ملک جب تک کسی صالح نظام کے تحت مضبوط نہیں ہوتے، معاشرے میں قدریں نہیں پنپ سکتی۔ تو چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ممبر سے نت نئی چیزیں سننے کو ملتی ہیں، اور ہر کوئی ایک نئی بولی بول رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور مشکل یہ ہے کہ چونکہ اردو زبان ایک لشکری زبان ہے، تو اس میں لوگوں کا مزاج یہ بن گیا کہ جوشیلی قسم کی لچھے دار تقریریں کریں، اور متاسفانہ ہمارے بعض علماء بھی اسی رو میں بہہ گئے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہر ایک پروگرام میں ایک جذباتی سی کیفیت ہوتی ہے، لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ خطیب یا عالم کوئی نقطہ لگائے تو وہ واہ واہ کریں یا نعرہ لگائیں۔ مجلس میں سنجیدہ گفتگو تو ممنوع ہو گئی ہے، بلکہ بعض لوگ تو اب یہ بھی کہتے ہیں کہ شرعی مسائل یا اخلاقی مسائل کا ممبر سے کیا تعلق۔ ممبر تو فضائل و مصائب کی جگہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی نیا مذہب ہے جس کا انبیاء و ائمہ سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ خطابت کا دین ہے۔ چونکہ اگر تو پیغمبر ایک گرامی سلام اللہ علیہ اور ائمہ علیہ السلام کے خطبات و تقاریر کو پڑھا جائے تو اس میں تو نصیحت و موعظ یا علمی معاملات کے علاوہ کہیں فضائل و مصائب نظر آتے ہیں، اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اور پھر لچھے دار تقریروں کی وجہ سے جتنا علم وہ عالم یا خطیب میں تو کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا، بلکہ ہمارے ہاں تو ہر ایک کو علامہ ہی کہا جاتا ہے، چاہے وہ کسی مدرسے سے فارغ التحصیل ہو یا وہ کسی کی کاپی کر کے کچھ 8-10 تقریریں رٹ لے اور لوگوں کو بے وقوف بنانے لگے، انہیں بھی علامہ ہی کہا جاتا ہے۔ اکثر اشتہاروں میں نام پڑھ کر انسان سوچنے لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہر ممبر پر بیٹھنے والا علامہ ہی ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات پڑھے لکھے علماء کو مولوی یا مولانا کہا جاتا ہے اور دوسروں کی خطابت کی وجہ سے علامہ کہا جاتا ہے۔ یہی ایک اہم سبب ہے جس کی وجہ سے قوم میں علمی شعور تو بیدار نہیں ہوتا، بلکہ ہر سال کچھ واقعات کو دوہرا کر مجمع سے داد لینا اور مجلس کو خاص انداز میں پڑھنا، یا بسا اوقات بانیان مجلس کی مرضی کے مطابق مجلس پڑھنا یا مجمع کو خوش کرنے کے لیے مجلس پڑھنا رسم بن کر رہ گیا ہے۔ اس میں خطبہ اور منبری حضرات کے علاوہ کچھ کردار ہمارے علماء کا بھی ہے کہ اگر وہ ملک میں ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں کہ خطبہ و ذاکرین کو بلا کر ان کی تربیت کے لیے انتظام کرتے اور دونوں طبقات میں دوریاں پیدا نہ ہوتی اور علماء محبت و شفقت کے ساتھ خطبہ و ذاکرین کو اپنے مہربان سائے میں جگہ دیتے، تو شاید یہ کیفیت جو آج نظر آ رہی ہے نہ ہوتی۔ دین کو محبت و شفقت اور احترام سے ہی پہنچایا جا سکتا ہے۔ ہر طبقے کو ہانکنے اور ڈنڈے کے زور پر لوگوں میں دھڑا بندیاں تو پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ خداوند متعال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اے پیغمبر، اگر آپ نے سخت گیری سے کام لیا تو لوگ آپ کو چھوڑ جائیں گے۔ لہٰذا اللہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور انسانی تعلیم کے لیے ذات پروردگار نے سورہ رحمان کے آغاز میں ارشاد فرمایا، رحمان ہے وہ ذات جس نے قرآن کی تعلیم دی، پس تعلیم و تعلم کے لیے اور معاشرے میں شعور و آگاہی کے لیے رحمت و محبت کا راستہ اختیار کرنے سے معاشرے میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے، اور سخت گیری سے انحرافات جنم لیتے ہیں۔
اور علماء اور دوسرے طبقات میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگرچہ ہمارے علماء و خطبہ و ذاکرین کی ملک میں بہت خدمات ہیں اور انہی کی بدولت آج ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہم تک پہنچا، اگر ملک کے بعض علاقوں کی طرح آج سے 30-40 سال پہلے نگاہ کریں تو دور دراز تک کوئی عالم موجود نہیں تھا، اور سالہ سال تک کوئی عالم لوگوں کو سننے کو بھی نہیں ملتا تھا، بلکہ لوگ مدارس یا علماء کو جانتے ہی نہیں تھے۔ ان حالات میں متعدین ذاکرین و خطبہ نے پیغام اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ہمارے معاشرے تک پہنچایا۔ چنانچہ آج الحمدللہ ملک میں مدارس تعمیر ہو گئے اور دینی مراکز وجود میں آ گئے، تو لوگوں میں کچھ آگاہی بہتر ہو گئی، لیکن جب سے دین فروشی کا سلسلہ شروع ہوا اور اسی راہ میں بہہ گئے، جس کے نتیجے میں جہاں بھی کوئی زیادہ فیس دے گا وہ جیسی مجلس کہے گا پڑھوا لے گا۔ یہاں سے مجالس و عزاداری کی روح ختم ہونا شروع ہو گئی۔ ایک وقت ممکن ہے لوگ کسی خطیب و عالم کو ہدیہ دیں اور وہ تبلیغ کی نیت سے قوم کی خدمت کر رہا ہو، لیکن جہاں بولی لگنے لگے اور پہلے سے بیانے لیے جانے لگیں تو وہاں دین کا جنازہ نکل جائے گا۔ اگرچہ شرعی اعتبار سے اس کے لیے جائز ہے وہ اپنے اوقات کا معاوضہ لے، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ دین سکھانے اور آل محمد علیہ السلام کے فضائل و مصائب کو ذریعہ معاش بنانے سے دین کی روح ختم ہو جائے گی۔ جن علماء و خطبہ یا ذاکرین نے گزشتہ زمانے میں سختیاں برداشت کر کے دین کو ہم تک پہنچایا ہے، ان کی مثالیں آج تک معاشرے میں موجود ہیں۔ قبلہ علامہ حافظ کفایت حسین سے متعلق ان کے اہل و عیال سے منقول ہے کہ وہ کسی جگہ مجلس پڑھنے نکلے تو بانیان مجلس نے ان کو کرایہ بھی نہ پوچھا، تو بظاہر خوشاب کے علاقے سے وہ لاہور آنا چاہتے تھے، تو وہ مجلس سے نکل کر جی ٹی روڈ پہ لاہور کی طرف پیدل چلنے لگے کہ تھوڑی دیر میں کسی پولیس آفیسر کی گاڑی قریب سے گزری جو بظاہر شیعہ تھے، اور انہوں نے مولانا کو پہچان لیا اور گاڑی روک کر بڑے تعجب سے پوچھا، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو مولانا نے فرمایا، لاہور اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ تو بہت ہی تعجب سے افسر نے پھر پوچھا، لاہور اور پیدل چل کر؟ تو اس نے ان کو گاڑی میں سوار کر کے ان کی واپسی کا انتظام کیا۔ اسی طرح پاکستان کے نامور مناظر مولانا محمد اسماعیل مرحوم کے متعلق مشہور ہے کہ مال گاڑی پہ بیٹھ کر مناظرے کی جگہ پہنچ گئے۔ علامہ قبلہ مفتی جعفر حسین جو ہماری ملت کے قائد و رہبر کی حیثیت سے بہت بڑے منصب پر فائز رہے، ان کے متعلق ایک عالم دین سے واقعہ نقل ہوا جنہوں نے بعد میں اسی علاقے میں مجالس پڑھی کہ جہاں مفتی صاحب مرحوم 15 سال مسلسل عشرہ پڑھتے رہے۔ تو وہ مولانا فرماتے ہیں کہ انہوں نے باقی مجلس سے یہ روایت سنی ہے کہ ایک سال جب عشرے کی مجالس ختم ہوئی تو مفتی صاحب نے بانی مجلس سے کہا، مجھے صبح ذرا جلدی جانا ہے، لہٰذا ناشتہ جلدی دے دیں۔ تو بانی مجلس کا کہنا تھا کہ مفتی صاحب اپنے ساتھ ایک منشی کو بھی ہمراہ لاتے تو اس کو بانیان مجلس نے ہدیہ پیش کیا اور صبح ناشتہ بھی تیار کر کے دے دیا، لیکن مفتی صاحب لان میں ٹہل رہے تھے لیکن جا نہیں رہے تھے۔ تو بانی مجلس نے منشی سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ مفتی صاحب تو جلدی نکلنا چاہتے تھے۔ تو اس نے اس وقت ایک حقیقت سے پردہ اٹھایا جس کا علم اس پورے عرصے میں اسے نہیں تھا، کہ مفتی صاحب ہر سال وہاں اسی منشی کے ساتھ آتے تھے، اس کو کہتے تھے کہ یہاں موجود فقراء کی فہرست بناؤ، اور جب عشرے کے آخر میں ان کو کوئی ہدیہ دے جاتا
تو وہ اس میں سے اپنا کرایہ نکال کر باقی منشی کو تقسیم کرنے کے لیے دے دیتے، لیکن اس دفعہ وہ کرایہ نکالنا بھی بھول گئے، تو اس وجہ سے ان کے لیے اب نکلنا مشکل ہے، اور جیسا ہم نے ان کی زندگی میں دیکھا وہ بہت سادہ اور متواضع شخصیت تھے۔ چنانچہ بانی مجلس دوڑے کہ وہ کچھ اور پونجی مولانا کو دیں، تو اتنے میں ایک گاڑی آئی جن کا کوئی قریبی فوت ہو گیا تھا، تو وہ مفتی صاحب کو گجرانوالا لے جانا چاہتے تھے۔ چنانچہ مفتی صاحب نے موقع کو غنیمت سمجھا اور جلدی سے ابا و قبا سمیٹ کر گاڑی میں بیٹھ گئے، تو اتنے میں بانی مجلس ایک لفافہ لے کر آئے جو وہ کچھ مزید دینا چاہتے تھے، تو اس نے جب دینا چاہا تو مفتی صاحب نے فرمایا ابھی یہ گاڑی آ گئی ہے، اب کچھ کرائے کی ضرورت نہیں، اور وہ بانی مجلس کو خدا حافظ کہہ کر نکل گئے۔ یہ وہ بے لوث دین کی خدمت کرنے والے اور دین پہ قربانی دینے والی شخصیات ہیں جنہوں نے قوم و ملت کی خدمت میں اپنی پوری زندگی صرف کر دی اور قوم میں بھی اپنا عظیم نام پیدا کیا، اور یقیناً یہ خدا کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہوں گے۔ قوم میں انحرافات کے اسباب گونا گو ہیں، اور کاش ہمارے ملک کے اہل حل و عقد بیٹھ کر انحرافات کے اسباب پہ غور کرتے اور ان کے علول و اسباب کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے، لیکن ہمارے ہاں ایک طرف دشمن انحراف کو معاشرے میں رائج کرنے کے لیے کچھ ایجنٹ اور جیرہ خوار خریدتا ہے، اور دوسری طرف کوئی دوسرا گروپ اس کے خلاف محاذ آرائی کرتا ہے۔ اسی طرح سے دو محاذ بن جاتے ہیں اور قوم میں ایک تفرقہ بازی شروع ہو جاتی ہے، اور محاذ آرائی میں دین کی روح کو نقصان پہنچتا ہے، اور دشمن اپنے نقشے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کاش کبھی ہماری قوم کے ذمہ دار افراد انحرافات کا جائزہ لیں اور پھر ان کے حل کے لیے فکری اور نظریاتی جد و جہد کی جائے اور دشمن کی سازش کا مقابلہ کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم خود دشمن کی سازش کا شکار ہو جائیں۔ جو انحرافات اس وقت ہمارے ملک میں موجود ہیں ان کا سب سے بڑا سبب ہمارا منبر اور خطابات ہی ہے، کیونکہ جہاں لوگوں کی تباہ آزمائی اور لوگوں کا دل خوش کرنے کے لیے منبر کا استعمال کیا جائے اور نکتہ بازی اور نکتہ سنجی ہی مقصد بن جائے، اور کچھ لوگ ہمیشہ قوم کے جذبات کے ساتھ کھیلتے رہیں اور عام سادہ لوگ بھی مجالس میں ہمیشہ ایڑیوں کے بل بیٹھے ہوں کہ کس وقت منبر سے کوئی چٹپٹا نقطہ آئے جسے سن کر انہیں نعرہ لگانا ہو اور واہ واہ کے لیے ہاتھ بلند ہو، یا جیسے بعض خطبہ اپنے ساتھ اپنے ہم نوا لے کے جائیں کہ وہ ان کو داد دے سکیں، تو ایسے ماحول دین لوگوں کی خواہشات کا مجموعہ رہ جائے گا، تو ایسے ماحول میں دین لوگوں کی خواہشات کا مجموعہ رہ جائے گا، اور منبر سے، جسے ہم منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، ہماری خواہشات اور نفسیات کا منبر ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس ہستی کے متعلق تو اللہ کی ذات نے فرمایا وہ کبھی خواہشات سے گفتگو کرتے ہی نہیں جب تک وحی نازل نہ ہو جائے، جیسا کہ روایت میں ملتا ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام جب دربار یزید میں پہنچے تو امام نے جب وہاں دربار میں موجود منبر پہ جانا چاہا تو امام علیہ السلام نے اسے منبر کے ساتھ تعبیر ہی نہیں کیا، بلکہ فرمایا کیا میں ان لکڑیوں پہ سوار ہو کر خطبہ دے سکتا ہوں؟ تو معلوم ہوا کہ منبر اگر تو حق کی خدمت میں ہو اور اہل حق کے پاس ہو تو منبر ہے، ورنہ لکڑیوں کا بنا ہوا ایک ڈھیر ہے، یا یہ ایک بت ہے جسے امام منبر بھی نہیں کہتے تھے۔ اور اگر یہ منبر
ہماری خواہشات کا مرکز بن جائے یا لوگوں کو خوش کرنے اور دوسرے فرقوں کو نیچا دکھانے کا سبب، تو یہ بھی ممبر نہیں رہ جائے گا۔ اور پھر بدقسمتی سے اب تو جیسے بعض احادیث میں پیشن گوئی کی گئی کہ ممبروں پہ بندر ناچیں گے، ہمارے ممبروں کی کچھ ویسی ہی کیفیت نظر آتی ہے جن پہ بندر نما کارٹون بیٹھ کر قوم کو گمراہ کرنے میں مصروف ہیں، اور قوم بھی جب سنی سنائی والی قوم ہو تو وہ ہر بات پہ واہ واہ کہہ کر مجلس کو زینت بخشتے ہیں۔ بس نتیجہ یہ نکلا کہ جب تک ہمارے ملک میں علم کی قدر نہیں ہوگی اور علماء اپنے دینی فرائض کو انجام نہیں دیں گے اور خطبہ و ذاکرین علماء کے سائے میں خالصتاً خدا کی رضا کے لیے کام نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری قوم دین کی حقیقت سے آشنا نہیں ہو سکے گی۔ اور انحرافات اس وقت جنم لیتے ہیں جب علماء اپنے دینی فرائض کو انجام نہ دے رہے ہوں، اور امام خمینی رحمۃ اللہ ہمیشہ ارشاد فرماتے تھے کہ ہر حال میں میدان میں رہو، کیونکہ تم نے میدان چھوڑ دیا تو اناڑی کھلاڑی آ کر میدان میں جگہ کو پر کر دیں گے۔ آج اگرچہ ہمارے بعض علماء اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن علماء دین میں باہمی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے دشمن ہمارے ملک میں ہماری قوم کے بخیے بکھیر رہا ہے اور قوم کو ٹکڑوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ ابو ذر بخاری جیسا بندر نچانے والا نادان اور جاہل ڈگڈگی بجا کر کچھ بازاریوں کو جمع کر کے تماشا دکھا رہا ہو، اور ایک اتنے بڑے ملک میں وہ سامری کا کردار ادا کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہو، اور دوسری طرف ایک قوم موجود ہو جس نے استعمار و استکبار اور برطانوی راج کا مقابلہ کیا ہو اور دنیا کے تمام مسائل میں قوموں کے شانہ بشانہ کھڑی ہونے والی قوم ہو۔ اس قوم میں سامری اپنی بین بچاتا رہے اور قوم خاموش تماشائی بنی ہو، اور چند بازاری دین کی بولی لگا کر اسے بیچ رہے ہوں، تو اس صورتحال پہ یقیناً ہمارے علماء اور زعما غور و خوض کر رہے ہوں گے، اور وہ اپنے فرائض سے بخوبی آگاہ اور واقف ہیں۔ ہم نے بھی تذکرہ اور یاد دہانی کی خاطر بعض کلمات لکھ دی ہے کہ یاد دہانی مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ مولانا حسن شبیری کا طویل کالم، مقدمہ قائم کیا، بحث کی، آپ تک پیغام پہنچایا۔ وقت کم ہے، اس پہ آپ کی کالز لیں گے، کچھ دیر کے لیے بات کریں گے آپ سے کہ اس میں سے کیا پیغام پہنچا آپ کو۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد۔